آج ہم کچھ بہت ہی غیر معمولی ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان میں ایک خاص الگوریدم کا ذکر ہے، اس سے جڑی ایک جیو فزیکل ٹیکنالوجی اور حیران کن طور پر اس کے بہت وسیع ممکنہ استعمالات کا بھی۔ جی ہاں، بالکل۔ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ بنیادی طور پر ایک سائنسدان ڈیوڈ وادم چرنوف ان کا ایک پیٹنٹ شدہ الگوریدم ہے RALF1، اور پھر اس سے جڑی کچھ جیو فزیکل تکنیکیں ہیں جیسے AFSIP یا HRESIP۔ اچھا۔ اور ذرائع میں جیسا آپ نے کہا، زمین دوز وسائل مطلب تیل، گیس، پانی، ان کی تلاش سے لے کر مالیاتی منڈیوں، موسم کی پیشگوئی، یہاں تک کہ میڈیکل تشخیص اور فوجی حکمت عملی تک میں اس کے استعمال کے دعوے ہیں۔ فوجی حکمت عملی بھی؟ جی، اور کچھ فلپینی اور سائبیرین منصوبوں کا بھی ہلکا سا ذکر ہے۔ واو، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ذرا ان ذرائع کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب ہے کیا۔ شروعات کرتے ہیں اس RALF1 الگوریدم سے۔ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ یہ کب کا ہے؟ جی، ذرائع کے مطابق یہ 2011 میں پیٹنٹ ہوا تھا، اور اس کا بنیادی کام جو بتایا جاتا ہے وہ ہے ریاضیاتی طبیعیات کے معکوس مسائل کو حل کرنا، انورس پرابلمز۔ معکوس مسائل یعنی الٹے مسئلے؟ بالکل، مطلب آپ نتیجہ جانتے ہیں جیسے دھواں، اور آپ وجہ یعنی آگ کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور RLF1 کی خاص بات جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایسے مسائل کو بغیر اضافی مفروضوں کے یعنی ایکسٹرا زمپشنز کے بغیر حل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اچھا، عام طور پر تو ضرورت پڑتی ہے نا ان مفروضوں کی، جیسے وہ ٹکنونوو ریگولرائزیشن وغیرہ؟ جی ہاں، عام طریقوں میں پڑتی ہے، لیکن دعویٰ یہی ہے کہ یہ کم مفروضوں سے کام چلاتا ہے، اسی لیے اسے کبھی کبھی اوکام کے استرے یعنی اوکمز ریزر سے بھی جوڑتے ہیں۔ مطلب سب سے سادہ وضاحت بہترین ہوتی ہے۔ دلچسپ۔ اور اس کے پیچھے جو سائنٹسٹ ہیں ڈیوڈ چرنوف، ان کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ ان کا پس منظر بھی اہم ہے۔ ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں۔ روس اور یوکرین میں جیو فزکس میں کام کا تجربہ ہے، خاص طور پر تیل اور گیس کی تلاش میں۔ ذرائع میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ 2022-23 میں یوکرین میں سیاسی قیدی بھی رہے ہیں اور اب امریکہ میں ہیں۔ اوہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ الگوریدم عملی طور پر کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کن ٹیکنیکوں میں؟ جی، یہ بنیادی طور پر جیو فزیکل طریقوں میں استعمال ہوتا ہے۔ انڈیوسڈ پولرائزیشن ساؤنڈنگ کہتے ہیں ان کو مجموعی طور پر۔ نام ہے AFSIP، HRESIP۔ ان کا مقصد ہے زمین کی گہرائی میں، مطلب کافی نیچے تک۔ کتنا نیچے؟ ذرائع تو 10 کلومیٹر تک کا ذکر کرتے ہیں۔ 10 کلومیٹر؟ جی، اتنی گہرائی میں ہائیڈرو کاربن یعنی تیل یا گیس یا پھر نمکین پانی، ان کے ذخائر کا پتہ لگانا۔ اور یہ صرف عام سیڈیمنٹری چٹانوں میں یا کسی بھی قسم کی چٹان میں؟ یہی تو ایک اور دلچسپ بات ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ گرینائٹ جیسی سخت بیسمنٹ چٹانوں میں بھی کام کر سکتا ہے۔ ویتنام کی ایک مشہور فیلڈ ہے وائٹ ٹائیگر فیلڈ، اس کی مثال دی گئی ہے جہاں گرینائٹ سے تیل نکالا جاتا ہے۔ یوکرین کے کچھ علاقوں کا بھی ذکر ہے اسی حوالے سے۔ گرینائٹ سے تیل، یہ تو عام تصور سے ہٹ کر ہے۔ اچھا، لیکن اتنی گہرائی میں 10 کلومیٹر نیچے اس کی درستگی کیسی بتائی گئی ہے؟ اندازن یا کافی ٹھیک ٹھاک؟ یہاں ذرائع واقعی حیران کن دعوے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف یہ بتا سکتی ہے کہ نیچے ہائیڈرو کاربن ہے یا پانی، یعنی ہائیڈرو کاربن کی مزاحمت یعنی ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے، پولرائز ہونے کی صلاحیت کم، جبکہ پانی یا فالٹ زونز کی مزاحمت کم ہوتی ہے۔ اچھا، یہ فرق تو کر لیتی ہے؟ جی، بلکہ اس سے بھی آگے جا کر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 6 سے 10 کلومیٹر گہرائی پر بھی یہ ذخائر کی موٹائی یا سیچوریشن، مطلب وہ کتنا بھرا ہوا ہے، میٹروں میں بتا سکتی ہے۔ میٹروں میں؟ اتنی گہرائی پر جیسے کتنے میٹر؟ مثال کے طور پر 2 میٹر تک کی درستی کا ذکر ہے۔ ناقابل یقین لگتا ہے۔ بالکل۔ اور بات یہاں تک گئی ہے کہ مریخ پر بھی لیزر اور سیٹلائٹ استعمال کر کے گہرے پانی یا توانائی کے ذرائع تلاش کرنے کا آئیڈیا پیش کیا گیا ہے اسی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر۔ مریخ تک؟ خیر، یہ تو ہوئی جیو فزکس کی، لیکن آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس کے استعمالات اس سے کہیں زیادہ وسیع بتائے گئے ہیں۔ وہ کیا کہانی ہے؟ جی، اصل میں وہیں سے یہ معاملہ اور بھی زیادہ غیر معمولی ہو جاتا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جو بنیادی اصول اس الگوریدم میں کام کرتا ہے نا، یعنی پیچیدہ ڈیٹا سے اہم پیٹرن نکالنا،
وہ صرف زمین کی تہوں تک محدود نہیں ہے۔ تو کہاں کہاں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے پیچیدہ نظاموں، کمپلیکس سسٹمز پر بھی لاگو ہو سکتا ہے، اور اس سے وہ بلیک سوان قسم کے واقعات کی پیشین گوئی کر سکتے ہیں۔ بلیک سوان؟ یعنی وہ بڑے غیر متوقع واقعات جن کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا؟ بالکل وہی۔ مثال کے طور پر مالیاتی منڈیاں۔ مالیاتی منڈیاں کیسے؟ آرا کر رہے ہوں۔ ذرائع میں سعودی عرب پر ڈرون حملے سے پہلے تیل کی قیمتوں میں بڑے اضافے کی پیشین گوئی کا ذکر بطور مثال ہے۔ یعنی مارکیٹ کریش یا تیل کی قیمتوں میں اچانک بڑا اچھال، یہ پہلے سے پتہ چل سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، موسم کی پیشین گوئی کا بھی ذکر ہے۔ سین اینڈریاس فالٹ پر ایک پیشین گوئی جو NOAA کی پیشین گوئی سے مختلف تھی۔ ٹھیک ہے۔ طبی تشخیص میں بھی ایک ڈاکٹر بیلنڈا پارکر کا حوالہ دے کر کینسر کے دوبارہ ہونے کے امکان کی پیشین گوئی۔ اور وہ فوجی حکمت عملی والی بات؟ جی، اس کا بھی ذکر ہے۔ ذرائع ایک خط بھی منسلک کرتے ہیں جو مبینہ طور پر یوکرین کی قومی سلامتی کونسل کا شکریہ کا خط ہے۔ کس بات پر شکریہ؟ روسی بمباری کی شدت اور علاقوں کی پیشین گوئی کے حوالے سے۔ یہ ذرائع کا دعویٰ ہے۔ یہ سب دعوے تو واقعی غیر معمولی ہیں، لیکن یہ ممکن کیسے ہے؟ ایک ہی الگوریدم اتنے مختلف میدانوں میں کیسے کام کر سکتا ہے؟ جیو فزکس، فائنانس، میڈیسن، جنگ؟ کیا وضاحت دیتے ہیں ذرائع؟ ذرائع اس کی بنیاد طبی قوانین میں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ الگوریدم بنیادی طور پر لورنس فورسز کے اثرات کا ریاضیاتی تجزیہ کرتا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ صلاحیت اسے ایک مشاہدہ یعنی آبزرور کی طرح کام کرنے دیتی ہے جو پورے نظام کے مجموعی رویے کو سمجھ سکے۔ مشاہدہ؟ جیسے کوانٹم فزکس والے ڈبل سلٹ تجربے میں ہوتا ہے؟ کچھ اسی قسم کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اور وہ فلپینز اور سائبیریا والی بات کا کیا تعلق ہے سب سے؟ وہ ایک طرح سے اس ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ اور اس سے جڑی جغرافیائی سیاسی پیچیدگیوں کی طرف اشارہ ہے۔ ذرائع تجزیہ کرتے ہیں کہ کچھ فلپائنی توانائی کمپنیاں ممکنہ طور پر چینی شراکت داروں کے ساتھ مل کر سائبیریا میں ایسے منصوبوں میں دلچسپی لے رہی ہیں یا شامل ہو سکتی ہیں جہاں اسی قسم کی ٹیکنالوجی استعمال ہو، اور یہ سب یوکرین جنگ اور عالمی پابندیوں کے پس منظر میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک اور پہلو ہے۔ سمجھ گئی۔ تو اگر ہم ان تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کو سمیٹیں تو جو مجموعی تصویر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک الگورتھم جو بظاہر شروع میں زمین کے اندر جھانکنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں نہ صرف وسائل کی تلاش کے شعبے کو بدلنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے ممکنہ اثرات مالیات سے لے کر قومی سلامتی تک بہت ہی وسیع ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یہی لبے لباب لگتا ہے، اور یہ ایک بنیادی اور بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ اگر واقعی کوئی ایسا ریاضیاتی طریقہ موجود ہو جو بنیادی طبعی قوانین پر مبنی ہو، اور وہ اتنے مختلف پیچیدہ نظاموں، چاہے وہ زمین کے اندر ہوں، مالیاتی منڈیاں ہوں یا سماجی واقعات ہوں، ان میں کسی حد تک پیشین گوئی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس کا ہمارے علم، ہماری ٹیکنالوجی اور ہم مستقبل کی منصوبہ بندی کیسے کرتے ہیں، اس سب پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ واقعی یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔